حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشقت برداشت کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو انہوں نے پوچھا کہ قریش میں سب سے زیادہ باتوں کو نقل کرنے والا کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ جمیل بن معمر جمحی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر صبح کو ان کے پاس گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت عمر کے پیچھے پیچھے گیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں بچہ تو ضرور تھا لیکن جس چیز کو دیکھ لیتا اسے سمجھ لیتا تھا۔ حضرت عمر نے جمیل کے پاس جا کر اس سے کہا، اے جمیل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر جمیل نے حضرت عمر کو کچھ جواب نہ دیا بلکہ کھڑے ہو کر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے چل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے چل دیے اور میں حضرت عمر کے پیچھے، یہاں تک کہ جمیل نے مسجد حرام کے دروازے کھڑے ہو کر زور سے پکار کر کہا، اے جماعت قریش، غور سے سنو، خطاب کا بیٹا عمر بے دین ہو گیا ہے۔ قریش کعبہ کے ارد گرد اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمیل کے پیچھے سے کہا، یہ غلط کہتا ہے، میں تو مسلمان ہوا ہوں اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھا۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوگ حضرت عمر کی طرف جھپٹے۔ وہ سب حضرت عمر سے لڑ رہے تھے یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے اور وہ سب مشرک حضرت عمر کے سر پر کھڑے تھے اور حضرت عمر فرما رہے تھے کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے کر لو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم مسلمان 300 ہو گئے ہیں، تو یا تو تم مکہ ہمارے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ گے یا ہم تمہارے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یوں ابھی ہو ہی رہا تھا کہ قریش کا ایک بوڑھا آدمی سامنے سے آیا جو یمنی چادر اور دھاری دار کرتا پہنے ہوئے تھا۔ وہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، عمر بے دین ہو گیا۔ اس بوڑھے نے کہا، ارے چھوڑو، ایک آدمی نے اپنے لیے ایک بات پسند کی ہے، تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ اس آدمی کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس بڑے میاں کے کہتے ہی وہ لوگ ایسے حضرت عمر سے چھٹ گئے جیسے کہ ان کے اوپر سے کوئی چادر اتار لی گئی ہو۔ جب میرے والد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں نے ان سے پوچھا، اے ابا جان، جس دن اسلام لائے تھے اور مکہ کے کافر آپ سے لڑ رہے تھے تو ایک آدمی نے آ کر ان لوگوں کو ڈانٹا تھا جس پر وہ لوگ سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ آدمی کون تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے میرے بیٹے، وہ عاص بن وائل سہمی تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر گھر میں خوف زدہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں عاص بن وائل سہمی ابو عمرو ان کے پاس آیا۔ وہ یمنی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور ایسی قمیض پہنے ہوئے تھا جس کے پلے ریشم کے ساتھ سلے ہوئے تھے۔ یہ ابو عمرو بنو سہم قبیلے کے تھے اور یہ لوگ زمانے جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے۔ اس نے حضرت عمر سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری قوم کہہ رہی ہے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اس نے کہا، میں نے تمہیں امن دے دیا، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کہنے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا اور میں محفوظ ہو گیا۔ عاص گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ساری وادی لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا،
ہم خطاب کے اس بیٹے عمر کے پاس جا رہے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے۔ تو عاص نے کہا نہیں، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سن کر وہ تمام لوگ واپس چلے گئے۔